الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قابل قدر بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور کم سن اور معصوم بچوں، یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا کہا جاتا ہے. اس مہینے کو ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس مہینے کے اندر عام طور پر خاص کر ان چند سالوں کے اندر ایک مخصوص انداز کا محبت رسول کا جذبہ اور عشق رسول کا جذبہ منانے کا ہمارے معاشرے کے اندر ایک رسم اور ایک رواج بن گئی. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کا مہینہ ہے. ولادت کہتے ہیں پیدائش کو، اور میلاد کے معنی بھی وہ آتے ہیں. جیسا کہ ہم عام طور پر جو ہے 12 ربیع الاول کو میلاد النبی، میلاد کا جلوس وغیرہ کے نام پہ ہم بولتے ہیں. میلاد کے معنی آتے پیدائش کے. اسی مہینے کے اندر پیدائش ہوئی اور اسی مہینے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائے. مکے کے اندر پیدائش ہوئی اور اسی مہینے کے اندر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. اور اسی مہینے کے اندر ماہ ربیع الاول کے مہینے میں، اسی مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. اب ہم آج کل کے معاشرے کے اندر اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور ہجرت اور وفات تینوں چیزیں اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے، تو ہمارا معاشرے کے اندر سب سے زیادہ چرچا اور سب سے زیادہ جو ہے یعنی شور پکارا اور سب سے زیادہ جلسے جلوس کی اور اسی طرح سے اور دوسری چیزوں کا جو یعنی زیادہ تر جو استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ تر جو استعمال ہو رہا ہے، وہ صرف ایک ہی طرف نسبت ہو رہی ہے، وہ ہے ولادت رسول. یوں تو ہم امتی ہونے کے ناطے، ہم ایک عاشق رسول ہونے کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہر مہینہ نہیں بلکہ ہر دن جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ اور ان کا جو ہے ذکر ہوتا رہے. صرف مخصوص مہینے کے اندر اور مخصوص دن کے اندر، مخصوص ایام کے اندر اس کا تذکرہ ہو جائے اور اس کو بھول جائے، یہ میرے محترم عزیزو ایک امتی کی شان نہیں ہے. یہ طریقہ اور یہ سلسلہ یہ تو غیروں کا ہے. غیروں کا جو طریقہ ہے کہ ہمارے جو غیر کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے پیشواؤں کا سالگرہ منایا جاتا ہے، ان کے پیشواؤں کا جو ہے
برتھ ڈے منایا جاتا ہے اور ان کے طور پر جو ہے کسی نہ کسی قسم سے جو ہے رسم یعنی پرچم کشائی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا لیڈر مر گیا تو اس کے نام پہ جو ہے کوئی تصویر بنا جاتی، کوئی مجسمہ بنایا جاتا، پھر اس کی جو ہے پرچم کشائی کی جاتی، پھر ہر سال جو ہے اس کے گردن کے اوپر یا اس کے پتلے کے اوپر جو ہے پھول مالی چڑھائی جاتی ہے، اور گویا کہ وہ اس دن ایک دن جو ہے اس کے نام کی چرچا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو سال بھر بھولا جاتا ہے، سال بھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے صرف ایک مہینے کے اندر اور مہینے کے مخصوص دن کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے کچھ منانا اور کچھ جو ہے تذکرہ کرنا، یہ میرے محترم عزیزو یہ تھوڑا سا غیروں سے مشابہت اختیار کرنے والا ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں کہ ہم جو اس مہینے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ جو ہے اپنے پیشانی کے اوپر جو ہے پٹیاں باندھ کر نکلنا محلوں میں گلیوں کے اندر اور اس کا چرچا کرنا اور اس کے اندر عرش لگانا یا اس کے اندر کلر کا لگا کر جو ہے جھنڈی لے کر جو ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت کے ساتھ جو ہے گلی اور اسی طرح سے گلی پھرنا اور اس کے اندر نعرے لگا کر بلند آواز سے جو ہے تکبیر کہتے ہوئے جو ہے شور پکارا کرتے ہوئے چلنا، کیا یہی جو ہے عشق رسول ہے؟ کیا یہی محبت رسول کا تقاضا ہے؟ تو سب سے پہلے میرے محترم عزیزو، چونکہ جو ہے یہاں پر اکثر طبقہ جو ہے میں نے معصوم بچوں کا ہے، بڑے حضرات بھی موجود ہیں، تو ان کے لیے جو ہے ضروری بات یہ ہے کہ محبت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بھی تقاضے کا کچھ اظہار ہوتا ہے، اس کے اظہار کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے استاد اور شاگرد کے درمیان محبت ہوتی ہے، باپ اور بیٹے کے اندر محبت ہوتی ہے، مرشد اور مرید کے اندر محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے بڑے اور چھوٹے کے اندر ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، تو محبت کے اظہار جو ہیں اس کے اظہار کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم جو ہے والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اب اس کی محبت کے اندر کچھ ایسے الفاظ اور ایسے بول بولے جاتے ہیں کہ جو بول ان کے حد تک جو ہے مناسب ہے۔ باپ اور ماں اپنی اولاد کو، اپنی بیٹے کو یا بیٹی کو جو محبت کے الفاظ کہتے ہیں، محبت کے بول بولتے ہیں اپنی زبان سے، اے بیٹے یا میرے لاڈلے، میرے جو ہے یعنی جگر کے ٹکڑے، لختے جگر، اس طرح کے جو الفاظ کہتے ہیں، یہ محبت کا انداز ہے اور محبت کا اظہار ہے کہ ماں باپ کا اپنے والدین کے ساتھ یہ محبت کا اظہار ہے، اس کا طریقہ یہ ہے۔ اسی طرح سے استاد اور شاگرد کا طریقہ ہے، دونوں کے اندر ہی محبت ہوتی ہے تو اس کے محبت کا اظہار الگ ہے، تو ہر ایک کا اظہار الگ ہوتا ہے، محبت کے تقاضے بھی ہیں، اس کا اظہار بھی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کو جس سے محبت کرنا ہے، ہم کو جو چیز محبوب ہوتی ہے، اس محبوب کے محبت کا اظہار کا جو تقاضا ہوتا ہے، وہ تقاضے کے دو چیزیں ہیں، دو چیزیں اس کے اندر رکھنا ضروری ہے۔ ایک چیز ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھیں، ان کا کیا مقام ہے، اور دوسری چیز اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں وہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں محبوب کو کون سی چیز پسند ہے، یعنی ہم جس سے محبت کر رہے ہیں ان کو کون سی چیز پسند ہے اور کون سی چیز نہیں پسند ہے۔ یہ دو چیزیں ہر مسلمان کو، ہر امتی کو، ہر عاشق رسول کو ملحوظ رکھنا آداب کے تعلق سے، محبت کے تعلق سے ضروری ہے۔ اب یہ دو چیزیں اگر ملحوظ نہیں رکھیں گی تو میرے محترم عزیزو اس کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت انہی دو چیزوں کا نام ہے کہ اس کے مقام اور مرتبے کو جان کر جو اس محبت کا اظہار کرے، اور اسی طرح سے دوسری چیز پسند اور ناپسند جو محبوب ہیں جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، محبوب کو کون سی چیز پسند ہے اور کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ اب یہ بات ہمارے ذہن کے اندر آ گئی تو ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مقام اور مرتبہ، اب میرے محترم عزیزو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا ہے بھائی، کہ اس دنیا کے اندر یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل اور ایک ایک فعل اور ایک ایک قول اور ایک ایک ارشاد کو لوگوں نے جو ہے اتنا محفوظ کیا ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ وہ قرآن کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے اور دوسری تاریخ کے ذریعے سے، سوانح کے ذریعے سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو جو ہے محفوظ کیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے یعنی محفوظ اور جو ہے اس کو ترتیب کے ساتھ اس کو قائم اور دائم رکھا گیا ہے۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ وہ تو فخر الانبیاء بھی ہیں اور فخر رسول بھی ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے القاب سے ان کو نوازا گیا ہے، اور واقع میں ہے بھی اور جو ہے اس کے حقدار بھی ہیں۔ جب اتنا بڑا مقام ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے، تو ان سے محبت ہم جب کرتے ہیں، اب ہم جب ان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے اور محبت کے تقاضے کا اظہار کیا ہونا چاہیے، اس کو سامنے رکھیں کہ محبت کے تقاضے، محبت کا اظہار کس طرح سے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح سے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جانیں، ایک ایک سنت کو سمجھیں کہ یہ حضور کی سنت کون سی ہے، کھانے پینے میں سنت کیا ہے، سونے میں سنت کیا ہے، ٹہلنے میں سنت کیا ہے، نماز پڑھنے میں سنت کیا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے اندر سنت کیا ہے، مسجد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کس طرح سے ہوا کرتی تھی، پھر بازار کے اندر سنتیں کیا ہیں، گھر کے اندر، باہر کے اندر، ہر چیز کے اندر زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس شعبے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس امت کو نہ ملی ہو۔ ہر شعبے کے اندر، چاہے وہ شعبہ فیملی میٹر کا ہو، یا اسی طرح سے تجارت کے بزنس کا لائن کا ہو، یا اسی طرح سے دوستانہ ماحول کا ہو، معاملات کا ہو، لین دین کا ہو، کون سا بھی شعبہ ہو، ہر شعبے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت اور طریقہ اور اتباع اور اطاعت اور اس کے اندر ہر چیز کے اندر اس کے اندر ہم کو ملتی ہے۔ اور وہی لوگ آج کامیاب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے لیے ضروری سمجھا، اپنے لیے ضروری سمجھا، وہی کامیاب ہے۔ اور اسی کو قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ دوسری جگہ فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر جگہ فرمایا جو اللہ کے رسول، اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور ان کی اتباع کی اور ان کی دین کی مدد کی، نصرت کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ فاز یعنی کامیاب ہے اور وہ جو ہے فلاح اور کامیابی کے راستے کے اوپر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر اور اتباع سنت اور اتباع اور سنت رسول کو ہٹ کر جو ہے جو اپنی زندگی، اپنی منمانی زندگی اور اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنی منمانی زندگی گزاری، میرے محترم عزیزو، وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی کی شرط اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہے اور فلاح اور صحیح راستے پر ہے۔ تو میرے محترم عزیزو کہ محبت، جس سے محبت کی جاتی ہے ان کے مقام کے اور مرتبے کو دیکھا جائے۔ اب جیسے ہمارے والدین ہیں، ہمارے والدین کے ساتھ جو ہے ہمارے ایک کے والدین موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کو مانے عمر اقبال میں برکت بھی عطا فرمائے اور صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، والدین کا مقام کیا ہے؟ بہت بڑا مقام ہے۔ اب ان کے والدین کے سامنے قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ ان کو بے ادبی کے الفاظ نہ کہی جائے، یہاں تک کہ اف لہما فرمایا، ان کو اف تک نہ کہے۔ اگر ہم جو ہے اس کے اندر بے ادبی کے الفاظ، گستاخی کے الفاظ کہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ان کے مقام اور مرتبے کے اندر کمی آ جاتی ہے، یعنی ہم نے اپنے ماں باپ کے وہ مرتبے کو سمجھا ہی نہیں، ماں باپ کے مقام کو سمجھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بچے ہو یا دوسرے اور ہوں، خاص کر جو چھوٹے بچے اپنے والدین کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر والدین کچھ لانے کے لیے بولتے ہیں اور کچھ جو مقام منگاتے ہیں یا کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ٹال مٹول کرتے ہیں، یعنی تو جاؤ جی جاؤ، یا اسی طرح سے کوئی ایسی الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جو اس کی اتباع کے اندر، ان کی اطاعت کے اندر اور ان کی فرمانبرداری کے اندر جو ہے منحرف اور انحراف ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو میرے محترم عزیزوں، ان کے مقام اور مرتبے کو جنہوں نے سمجھا ہے وہ لوگ ان کا ادب سے احترام بھی کرتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو جو سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، ان کی ہر بات کو اپنی بات سے جو ہے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔
اور جو لوگ نہیں سمجھے وہ لوگ جو ہے الفل بک دیتے ہیں۔ اب میرے محترم عزیزو، وہی چیز کو ہم جو ہے ایک استاد اور شاگرد کے درمیان، استاد ہمارے اساتذہ کے ہر ایک کے استاد ہیں جن لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، اگرچہ کہ ہم کو جو بھی چیز معلوم ہوگی کسی سے بھی معلوم ہو جائے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر ہم کو اس سے کوئی علم حاصل ہو گیا، دنیاوی علم ہو یا اخروی علم ہو، وہ اس کے لیے استاد ہے، اور استاد کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ اب شاگرد کے لیے چاہیے کہ استاد کے مقام کو سمجھے، استاد کے مقام کے سمجھ کر جو ہے ان کا ادب و احترام کرے۔ اگر استاد کے ادب اور مقام کو نہیں سمجھا اور ان کا ادب و احترام نہیں کیا تو میرے محترم عزیزو، وہ اس کے لیے جو ہے علم سے محرومی کا سبب بنتا ہے، علم سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ جب جو ہے استاد اور شاگرد کے درمیان میں ادب اور مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا گیا، اب جو ہے ماں باپ والدین کا مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا گیا، تو اس وقت جو وہ زندگی کے اندر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور اسی طرح سے علم حاصل کرنے والا اپنے اساتذہ کا ادب و احترام نہیں کرتا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتا ہے۔ اگر وقتی طور پر اگر اس نے علم حاصل بھی کر لیا ہے تو اس سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور امت کو بھی اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو کر گزرے گا۔ تو اس لیے میرے محترم عزیزو، جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے مقام اور مرتبے کو جانیں اور سمجھیں۔ سب سے بڑا مقام ہم ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سب سے بڑا قرآن، جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم، ان کے اوپر نازل فرمائی ہے، اور بے شمار نعمتوں سے، بے شمار معجزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اور خود اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تعداد لامحدود ہے، تاریخ کے اندر جو ہے اگرچہ کہ جو ہے لاکھ سوا لاکھ کی گنتی شمار کی جاتی ہے، لیکن اتنے لاکھ اور سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کون ہے؟ محبوب نبی، محبوب پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے تو کتنا بڑا مقام ہے، تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا کس طرح سے ادب و احترام کیا جائے، ان کے نعرے کس طرح سے لگا جائے، ان کے رسالت کے نعرے ہو، تکبیر کے نعرے ہو، کس طرح سے لگا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے سفر میں جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور سفر میں، اور جو ہے آپ حضرات بھی جو ہے اس بات سے واقف ہوں گے کہ جب بلندی پر چڑھتے ہیں تو کیا پڑھا جاتا ہے بھائی؟ کیا پڑھیں گے؟ بلندی پر یا سیڑھوں پر چڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر پڑھیں گے نا بھائی، یہ پڑھیں گے، بتائیں نا اساتذہ کرام بتائے۔ اور بلندی سے نیچے اترے تو کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ، شاباش۔ تو بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے، اور بلندی سے نیچے اترتے وقت چاہے وہ سیڑھوں سے نیچے اتر رہے ہوں یا ایک ٹیلے سے نیچے اتر رہے ہوں یا اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، جو بھی چیز اوپر سے نیچے اترنے کی ہوتی ہے وہاں پر سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور نیچے سے اوپر چڑھنے کی جگہ پر جو اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ سب جا رہے تھے، جب ایک اس میں راستے سے تو ٹیلا آیا، ایک چڑھو آیا تو صحابہ کرام بھی جو ہے چڑھو چڑھتے وقت جو ہے معمول تھا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چل رہے تھے۔ اب اس کے اندر بعض صحابہ کی آواز بلند ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا سا شور پکارے کی جیسی یعنی کیفیت ہو گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر منع فرمایا، دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی بہرا اور گونگا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، اور ہر اعتبار سے سننے والے بھی ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نعرے لگا جا رہے تھے، نعرے یعنی اللہ اکبر کی گونج ہو رہی تھی اور زیادہ شور ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ منع فرمایا کہ دیکھو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کی کبریائی بڑائی ہو رہی ہے، تو وہاں پر اس طرح سے شور اور پکارے جیسا نہ ہو، بلکہ جو ہے اللہ کا اتنا بڑا مقام ہے تو اللہ کا نام اور اللہ کی کبریائی بھی ادب و احترام سے لیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شور اور پکارے کو دبا دیا، اور دبا کر کیا کہ تم اپنے آپ پر نرم آواز کے ساتھ، اپنے اوپر نرم آواز کے ساتھ جو اللہ کی تکبیر اور اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اور اسی طرح سے جو ہے ایک مرتبہ جو ہے قرآن یعنی مسجد کے اندر صحابہ کرام رضوان اجمعین جو ہے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو قرآن مجید پڑھنا کتنی بڑی بات، کتنی اچھی بات ہے، اچھی عبادت بھی ہے، لیکن جہاں پر قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا وہیں پر پڑھنا ہے، اور جہاں پر بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے وہاں پر نہیں پڑھنا ہے۔ اب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، بعض صحابہ کرام جو ہے قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھ رہے تھے،
تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا کلام ہے وہاں پہ بھی اللہ کی تعریف اس کے اندر بیان کی جاتی ہے، وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، دیکھو یہ مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر بہت سے لوگ عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں، بعض نماز کے اندر، عبادت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر مذکور رہتے ہیں، یعنی اس کے اندر مصروف رہتے ہیں، لہذا جو ہے ان کے عبادت کے اندر خلل پڑے گا، لہذا تم قرآن کی تلاوت کو آہستہ سے کرو، بلند آواز سے مت کرو۔ میرے محترم عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کے اندر صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی کہ نعرہ تکبیر بلند آواز سے بھی نہ ہو، کہ جس کی وجہ سے شور پکارا ہو رہا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ارے بھائی کیا پکارا ہو رہا ہے، لوگ گھروں سے باہر نکل کے آ جا رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے یعنی وہ ایسی آوازیں ایسا پکارا کہ جس کی وجہ سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گر جا رہا ہے، اس کے اندر مقام اور مرتبے کو ملحوظ نہیں رکھا جا رہا ہے، تو یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ اپنی ذہن میں رکھیے، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے محبت کا اظہار کیا جائے، ایک امتی کو دیکھنے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ واقعی میں یہ عاشق رسول ہے، یہ امتی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی کردار کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ امتی ہے، یہ عاشق نبی ہے۔ صرف ہمارے پکارے سے یا ہمارے جھنڈیوں سے یا ہمارے پیشانی کے اوپر پٹیاں لگانے سے یہ میرے محترم عزیزو عاشق رسول نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے کہنا ایک ہے اور دل کے اندر جو دل سے کہنا ایک ہے۔ زبان سے آدمی دعویٰ تو کرتا ہے، عشق رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن عملی میدان کے اندر پیدل ہے، عملی میدان کے اندر پیدل ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا بھائی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز پڑھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اب جو ہے ہم جو ہے کوئی جلسے جلوس کے اندر چلے گئے اور وہاں پر جو ہے شور پکارا ہو رہا، جھنڈیاں لے کے جا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے نعرے تکبیر کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور ادھر نماز کا وقت ہوا اور نماز کے وقت ہو رہا، نماز ہو رہی ہے ادھر اور نماز فرض ہے، اور یہ جو ہے جلوس جلسوں کا نکالنا کرنا، یہ جو ہے اس کے بھی کچھ طریقے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم نماز کو چھوڑ کر، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو چھوڑ کر ہم اس کے اندر مصروف ہو رہے ہیں، تو کتنی بری بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جلوس نکال رہے ہیں اور اس جلوس کے اندر ہم ایک فرض جو ہے، اللہ نے جو چیز کو فرض فرمایا ہے اور جو چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اب آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ کر ہم جو ہے نماز کو چھوڑ کر جو ہے مسجد کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور نعرے تکبیر لگا رہے ہیں، تو میرے محترم عزیزو یہ محبت رسول نہیں ہے۔ تو محبت رسول یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبے کو جان کر اور ان کے تقاضے کو سمجھ کر اس بات کو جو ہے اپنے دل کے اندر بٹھائیں اور اس اعتبار سے کو اظہار کریں۔ دوسری چیز محبت رسول کی دوسری چیز ہے، یعنی محبوب کو کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز پسند نہیں ہے، جس سے ہم محبت کر رہے ہیں ان کو کون سی چیز پسند ہے، اسی کے مطابق ہم جو ہے ہم عمل کریں گے تو یہ محبوب کو خوشی بھی ہوگی اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارا صادر ہو جائے گا۔ اب بعض چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو جو ہے سنت رسول سمجھ کر رہے ہیں، عشق رسول کا جذبہ رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ جیسے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ راستے سے چلتے وقت اگر تکلیف دہ چیز اگر نظر آ جائے، تکلیف دینے والی چیز اگر نظر آ جائے تو اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو بازو کر دیا جائے، اس کو ہٹا دیا جائے، کیوں کہ اس سے جو ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی سے منع فرمایا، فضول خرچی سے منع فرمایا، اور اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اب جو چیز اللہ کے رسول پسند نہیں فرمائی اگر ہم اس کو جو ہے کر بیٹھیں اور یہ جذبے سے کریں کہ اللہ کے رسول کی یعنی ہم عاشق رسول ہیں اور ہم جو ہے محبت رسول کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو وہ چیز پسند ہی نہیں ہے، تو میرے محترم عزیزو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہیں ہے اگر ہم اس کو کریں گے تو یہ گویا کہ اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا، اس کو جو ہے یعنی اس کا استہزاء اڑا جائے گا۔ جو چیز اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے اگر ہم وہ چیز کر رہے ہیں تو یہ میرے محترم عزیزو یہ چیز ناپسند بھی ہے اور ناگوار بھی ہے۔ تو اس لیے عزیزو کہ اس مہینے کے اندر ہم کو جو کام کرنے کے ہیں وہ ہے یہی ہے کہ ہم ایک معمول بنا لیں، ایک جو ہے ایک اپنی ایک تربیت یا ایک معمولات بنا لے کہ اس مہینے کے اندر ہم کو کرنا کیا ہے۔ جب اس مہینے کے اندر ہم کو جو چیز کرنے کے ہیں سب سے زیادہ ہم سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جانیں اور ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ اب یہاں سے ہم جو ہے
وہی اطاعت رسول اور اتباع رسول ہے۔ اگر حضور کی سنت کو اپنائیں تو سمجھ لو کہ اس سے وہ محبت رسول، عاشق رسول ہے، وہ حضور سے محبت کرنے والا ہے اور حضور کا سچا عاشق ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپناتا ہے، جو عامل سنت نہیں ہے اور سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، صرف زبان سے کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، صرف زبان سے کہتا ہے کہ جو ہے رسالت کے نعرے زبان سے نکالتا ہے، اب دیکھیں تو اس کی سنت کے اندر، اس کی زندگی کے اندر کوئی سنت نہیں ہے اور اس کی زندگی جو ہے غیروں کے طریقے کے مطابق ہے، اس کی زندگی جو ہے یہود و نصارہ کے مطابق ہو رہی ہے، اس کی زندگی غیروں کے طریقوں پر گزر رہی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، اگر زبان سے صرف ایک مہینے کے اندر صرف 12 ربیع الاول کو ہو یا ربیع الاول کے مہینے کے اندر صرف جو ہے جذبہ صرف زبان سے بتا رہا ہے، لیکن بقیہ 11 مہینے یا اسی طرح سے 11 مہینوں کے علاوہ بقیہ ایام کے اندر سنت رسول اس کے اندر نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر، تو میرے محترم عزیزو، وہ دعویٰ کرنے والا، وہ زبان سے جو اقرار کرنے والا بالکل جو ہے خلاف ہے، بالکل جو ہے الگ ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس مہینے کے اندر ہم اپنے اندر کیا کریں، اپنے گھروں کے اندر ایک ایک سنت کو اپنے بڑوں سے، اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ کرام سے جو سنیں اور ان کو جانیں اور جان کر اس پر عمل کریں۔ المساجد کے اندر ہو یا اسی طرح سے اور دوسری جگہوں پر جو ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں بتائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوتے بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوتا۔ اگر ہم جو چھوٹی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، معمولی سنت پر، جیسے کہ مثال کے طور پر کھانے پینے کی سنتیں ہیں، کھانا جو کس طرح سے کھانا ہے، پانی کس طرح سے پینا ہے، اگر سنت سے ادا کریں گے تو ہمارے گھر کے اندر ایک ماحول بنے گا، چھوٹے بھی بنے، چھوٹوں سے جو بڑوں کو معلوم ہوگا، بڑوں سے چھوٹوں کو معلوم ہوگا، پھر وہی چھوٹے کل بڑے ہوں گے تو اس کی وجہ سے جو ان کے اندر بھی سنت کا جذبہ ہوگا۔ اگر بڑے جو ہے یہ بتائیں کہ دیکھو بیٹا یہ سنت رسول ہے، یہ مہینے کے اندر حضور کی سنت، حضور کی ولادت ہوئی ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کے مہینے کے اندر حضور کو کون سی چیز پسند تھی، ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کا گھر کے اندر معمول بنائے، ایک ماحول بنائے، بچوں کے اندر بھی یہ ماحول بنے گا اور اسی طرح سے جذبہ پیدا ہوگا اور اس مطابق اپنی زندگی گزارنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو ہے سب سے اہم کام کرنے کا اس مہینے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازار میں گھر میں جاتے آتے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسی طرح سے اللہم صلی علی، وہ بھی یاد نہیں ہے تو نماز کے اندر جو اتحیات کے بعد جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اسی طرح سے چھوٹا درود شریف پڑھنا چاہ رہے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے اگر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کا جو ہے اہتمام کرنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے گھروں کے اندر برکت ہوگی، ہماری زندگی کے اندر برکت ہوگی، ہمارے کام کاج کے اندر برکت ہوگی۔ میرے محترم عزیزو، اس کا اظہار اب معلوم نہیں ہوگا، اس کا اظہار ہم کرتے رہیں گے تو زندگیوں کے اندر خود بخود تبدیلی آ جاتی، جیسے ہماری نمازوں کے اندر، ہماری عبادات کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے شعبے زندگی کے ہر طریقے کے اندر خود بخود تبدیلی آئے گی۔ جب ہم سنت رسول کو اپنائیں گے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے رہیں گے تو عزیزو کہ اس کی وجہ سے جو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئیں گی اور معاشرے کے اندر درستی آئے گی۔ سب سے زیادہ معاشرے کے اندر جو خرابی ہے عزیزان محترم یہی ہے کہ آج ہمارا رونا یہ ہے کہ آج مسلمان کو مارا جا رہا ہے، مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمان کے اوپر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے اور اسی طرح سے زندگی گزارنا مشکل ہوتے جا رہا ہے۔ آدمی تو یہ دنیاوی اور مادی چیزوں کی طرف تو دیکھتے جا رہا ہے لیکن اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے کہ میرے سے کتنی نمازیں ہو رہی ہیں، کتنی نہیں ہو رہی ہیں، میرے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی ادا ہو رہی ہیں، کتنوں کا جنازہ ہمارا نکل رہا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر، تقریبات کے موقع پر، بازار کے اندر یا اسی طرح سے ایک دوسرے کی جو ہے تقاریب کے اندر کتنا جو ہے ہمارے سنتوں کا جنازہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ ہم نکال رہے ہیں، اس کا ذرہ برابر بھی ہم کو احساس نہیں ہو رہا ہے۔ تو آفتیں نہیں آئیں گی تو اور کیا آئیں گی، ہمارے اوپر دشمنوں کا تسلط نہیں ہوگا تو اور کیا نہیں ہوگا۔ اسی لیے عزیزان محترم ہمارے جیسے اعمال رہیں گے اللہ کی طرف سے ویسے جو ہے احکام نازل ہوں گے۔ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکام ہیں، تو ہمارے اعمال اچھے جائیں گے آسمان کی طرف تو آسمان سے اچھے فیصلے ہوں گے، ہمارے اعمال غلط جائیں گے، ہم جو ہے فجر کی نماز یعنی بغیر پڑھے کے سو جائیں گے اور سنتوں کو جو ہے پامال کرتے رہیں گے ہماری اور اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو یعنی خلاف ورزی کے اندر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے جیسے اعمال جائیں گے اللہ کے یہاں ویسے ہی جو ہے فیصلے صادر ہوں گے۔ تو اسی لیے عزیزان محترم
ہم اچھے اعمال بھی کریں اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کو دیکھیں. اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں ہماری زندگی سے, یا اس نماز کے ذریعے سے, سنت رسول کے ذریعے سے اللہ کیا چاہ رہے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم جو ہے اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ بھی ہوگا, اپنے گھر والوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا, بڑوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا, چھوٹوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا. اپنی زندگیوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا اہتمام بھی کریں اور محبت رسول کے جو تقاضے ہیں, عشق رسول کے جو تقاضے ہیں, ان تقاضوں پر عمل پیرا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہم کو جو مہیا فرمائی ہیں, اس کے اندر کون سی ایسی تہذیب یا کون سا ایسا مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب کے اندر جو ہے ایک ایک چیز کو بتلایا گیا ہو. صرف یہی ایک اسلام ایک مذہب ایسا ہے, اور یہی ایک اسلام ایسا مذہب ہے جس کے اندر ہر طریقے کو بتلایا. کھانے پینے سے لے کر, یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کے انسانی زندگی گزارنے کے کتنے طریقے ہیں, ان طریقوں کو, تمام طریقوں کو آپ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اور صحابہ کرام کے اقوال اور اعمال کے اندر دیکھ لے سکتے ہیں. میرے محترم عزیزو, آج ہم جو ہے چند چیزیں کر لیتے ہیں, پھر اپنے آپ کو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کر لیے, وہ کر لیے, وہ کر لیے. عزیزان, یہ چیز نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر استقلال ہو, اس کے اندر استمرار ہو, اس کے اندر ہمیشگی ہو, اس کے اندر دوام ہو, تب جا کر جو ہے اس کا فائدہ ہماری زندگی کے اندر آئے گا. اس کے وجہ سے جو ہے حالات قابو میں آئیں گے, حالات سازگار ہوں گے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. ورنہ اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے اور ہم جو اطاعت رسول, محبت رسول کے اظہار, اس کے تقاضے کا اظہار غلط طریقے سے کریں گے تو اس کی وجہ سے جو اللہ ناراض ہوں گے. اور جو عمل اللہ کی ناراضگی کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والا عمل ہوگا تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے غیروں کا تسلط ہوگا اور وہ ہمارے اوپر دباؤ ہوگا, اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی گزارنا دو بھر ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیز بچوں اور عزیز ساتھیوں, ہم یہ گزارش یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو جو ہے ایک سنت, ایک امتی بن کر گزاریں, اور ایسا گزاریں کہ سامنے والا بھی اور برادران وطن بھی ہم کو دیکھیں تو واقعی میں یہ امتی جا رہا ہے, یہ عاشق رسول جا رہا ہے. یہ ہمارے جذبات ہوں, ہمارے اخلاق بھی ویسے ہوں, ہمارا کردار بھی ایسا ہو, اور ہمارا طور طریقہ بھی ایسا ہو کہ ہماری زندگی سے اور ہمارے طور طریقے سے حضور کی سنت ٹپک رہی ہو. یہ ہے میرے محترم عزیزو محبت رسول, یہ ہے اطاعت رسول. اس لیے عزیزان محترم, اس مہینے کے اندر جو ہے ہم جلسے جلوس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں, اور جلسے جلوس کا جو ہے اس کے اندر اہتمام بھی ہوتا ہے. ان تمام جلسے جلوسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر حضور کی تعلیمات کو اپنائیں. بس ان تمام جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی اپنے مساجد کے اندر یا اسی طرح سے بازاروں کے اندر اور اسی طرح سے بڑے بڑے شہروں کے اندر جو جلسے ہوتے ہیں کہ تاکہ حضور کی سیرت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے, اس کا پیغام پہنچانے کا ایک جلسوں کے ذریعے سے, ایک لٹریچر کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے, اور اسی طرح سے جو ہے یعنی کوئی ایسی چیزیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا ہے, ان چیزوں کے ذریعے سے سیرت کے پیغام کو عوام تک پہنچانے کا بہت بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر بھی جو اس کا ماحول بنائیں, اور اسی طرح سے اپنی زندگی کے اندر بھی جو ہے حضور سے محبت کا سچا اور پکا جو ہے عقیدت کا اظہار, اس کا اظہار سنت رسول کے مطابق ہو, تو یہی چیز ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے کہنے سننے سے زیادہ اور اسی طرح سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا زبانی دعویٰ کرنے سے زیادہ جو ہے قلبی محبت کا اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے, اور حقیقی اور سچی محبت اور سچا عشق رسول ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو اپنانے والا اور حضور کی ایک ایک سنت کو جو ہے سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی ہر مسلمان کو, ہر بچے کو, ہر بڑے کو, ہر چھوٹے کو اور بوڑھے کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ کہنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والے بھی محتاج ہیں. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہی چیز ہم کو آخرت میں کام آنے والی ہے. کہنے کو بہت سی چیزیں کہہ دیتے ہیں لیکن عمل کے اندر جو ہے ہم پیچھے ہیں, لہٰذا جو ہے کہنے سے زیادہ جو ہے ہم کو عمل کرنے کی توفیق کے لیے اللہ سے مانگنا چاہیے. ہر دو جو ہے محتاج ہیں, عمل کے محتاج ہیں, کہنے والا بھی سننے والا بھی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اے الہ العالمین، یا اللہ ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم یقیناً محتاج ہیں ہر اعتبار سے، آپ غنی ہیں یا اللہ، آپ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں. اللہ الغنی وانتم الفقراء، آپ کا ارشاد ہے اے میرے مولا. اے اللہ ہم سب یا اللہ آپ کے محتاج ہیں میرے مولا. اے اللہ ہر اعتبار سے محتاج ہیں اے میرے مولا. اے اللہ ہم سب کو یا اللہ مغفرت کے فیصلے ہمارے حق میں فرما دے. اے اللہ بخشش کے فیصلے ہمارے حق میں فرما دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت ہمارے اندر پیدا فرما دے. یا اللہ سنتوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. سنتوں کو زندہ کرنے، اس کو آباد کرنے کی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرما دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں اس کا اظہار ہے میرے مولا. اے اللہ اس کا اظہار بھی یا اللہ تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے مطابق یا اللہ ہم کو اس کا اظہار کرنے کی ہر ایک کو توفیق عطا فرما دے. اے اللہ زبانی دعووں سے بچتے ہوئے یا اللہ قلب کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ محبت عطا پیوست فرما دے. اے اللہ سچا عاشق بنا دے، صحابہ کرام جیسا عاشق ہم کو بنا دے. اے میرے مولا یہ معصوم بچے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے مولا. اے اللہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ جو کچھ بھی ان کے اندر بات بتائی گئی ہے میرے مولا، اے اللہ سیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق اے اللہ ان کے دلوں میں یا اللہ پیوست فرما دے. اے اللہ ان کے اندر بھی جذبہ عشق رسول نصیب فرما دے. اے میرے مولا اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو مرحومین یا اللہ گزر چکی ہیں اللہ مغفرت فرما دے. اے میرے مولا حالات کو سازگار بنا دے. اے میرے مولا حالات کو سازگار بنا دے. اے میرے مولا اے اللہ آنے والے حالات کو یا اللہ سازگار بنا. اے میرے مولا اے اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما دے، نیک عمل کا جذبہ عطا فرما دے، آخرت کی فکر نصیب فرما دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کے اے اللہ دائیں ہاتھوں میں یا اللہ نام اعمال ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ قیامت کی اور آخرت کی رسوائی سے اور یا اللہ اس کی یا اللہ رسوائی سے اور ذلت سے یا اللہ حفاظت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی یا اللہ راہ مستقیم پر چلا دے. اے میرے مولا دین اور دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے میرے مولا اے اللہ اس سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے مولا کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے. اے میرے مولا عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے وہ بھی ہم کو نصیب فرما، جو مانگنے سے دے گا وہ بھی ہم کو نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور سرکار مدینہ تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رفع القبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد.